السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ صبح کا میری کا آغاز ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ بنانے آئی ہوں چائے بچوں کے ناشتے کے لیے۔ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے جس کے لیے مجھے جلدی اٹھ کر ان لوگوں کا ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے گھر پہ گیس بالکل نہیں آ رہا تھا، بہت کم آ رہا تھا۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کروں گی، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے۔ حیدر اور حرم کو اٹھانے آئی تو ان لوگوں کا ایز یوزول وہی تماشا تھا کہ نہیں اٹھنا، دیر سے اٹھنا ہے یہ وہ، لیکن پھر بھی میں نے ان کو اٹھایا۔ باہر جا کے لیٹ جاتے ہیں بچے، ابھی چھوٹے، ابھی پہلا سال ہے، ان کو اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ مجھے اتنا ترس آتا نا ان پہ۔ پہلے جب حیدر اسکول نہیں جاتا تھا نا تو حیدر 10 11 بجے اٹھتا تھا۔ اس کی ایڈمیشن سے ایک ہفتہ پہلے یہ پھر بھی اتنی دیر سے اٹھتا تھا۔ میں نے اس کو اتنی دفعہ کہا، میں نے کہا بیٹا انجوائے کر لے تو، کیونکہ پھر جب اسکولنگ ہوگی نا تو پھر جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ اور عنایا میڈم ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے، وہ بھی مجھے تنگ کرتی ہے۔ ان کے ساتھ ہی اٹھ کے پھر اس کو بھی منہ ہاتھ دھلانا ہوتا ہے۔ باہر برآمدے میں چارپائی ہے، وہاں سے اٹھ کے یہاں پر یہ دونوں آ گئے کہ ہم لوگ، اور سستی چڑھی ہوئی تھی۔ اور آج ان لوگوں کو ایسی سستی تھی کہ یہ لوگ اسکول جاتے بھی لیٹ ہو گئے، اتنا لیٹ ہو گئے تھے۔ پھر گاڑی صبح سردی ہے تو وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، بائک میں ان کو اٹھا رہی تھی لیکن گیس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اوپر والے گھر میں جو میری بہن مطلب کہ میری جیٹھانی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ گیس آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں آ تو رہا ہے، پر میں بھی بنا رہی ہوں ناشتہ۔ جیسے تیسے کر کے میں نے بچوں کو ناشتہ ریڈی کر کے دیا۔ ختیجہ بھی جلدی اٹھ گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ ہی۔ ان لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ ختیجہ بھی اٹھ گئی، ساتھ والے روم میں ہوتی ہے، اور سردی میں آپ کو پتہ ہے پنکھے بھی بند ہوتے ہیں اور سب کچھ، تو جو صبح بچے اگر اٹھ گئے جو شور مچاتے ہیں، پھر دوسرا بندہ سو نہیں پاتا۔ ناشتہ تیار کیا میں نے، اوپر ایک پراٹھا بنایا تو نیچے گیس آ گیا تھا۔ پھر میں بھاگ کے نیچے آ گئی، کیونکہ ان کے بھی بچے اپنے بھی اسکول جانے والے ہوتے ہیں۔ 3 بیٹے میری بہن کے ہیں، پھر ان کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی 3 بچے ہوتے ہیں۔ تو آج حیدر کے لیے بائی چانس ہمیں انڈا مل گیا تھا اور ہم نے آج اس کو انڈا دیا تھا۔ ابھی وہ دعا مانگ رہا ہے سب کچھ، بابا کے لیے، مما کے لیے، سب کچھ کے لیے۔ یہ حرم فاطمہ ہے، حرم فاطمہ بھی دعا مانگتی، ان کو دیکھ کے پھر عنایا بھی دعا مانگتی۔ بچے اسکول سے آ گئے تھے، ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ کھانا انہوں نے ابھی نہیں کھانا، تو میں نے یہ سارا سامان کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر میں نے آلو بوائل کیا، آلو بوائل کرنے کے بعد میں نے آلو کا شوربہ بنایا، کیونکہ میرے بچوں کو شوربہ بہت پسند ہے۔ یہ روٹی بیچ میں چور کر کے یہ لوگ کھا لیتے ہیں اور نرم ہو جاتی ہے، وہ پھر عنایا کو بھی صحیح رہتی ہے۔ ختیجہ اور عنایا ایک ساتھ مستی کر رہی ہے۔ یہ میں نے اپنے کپڑے رکھے ہیں جو دھونے والے، میں نے کہا اس میں باندھ کے رکھوں، میں صبح دھوؤں گی، سارے جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے صبح ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ تو یہ میڈمیں اس کے اوپر آ کر اور دونوں کھیل رہی۔ ختیجہ تو بہت ہوشیار ہے، یہاں پہ اتنی دفعہ گری ہے، یہاں سے اتنی دفعہ گری ہے، لیکن اس نے کھیلنا یہیں پہ ہوتا ہے، یہیں پہ کھیلنا ہوتا ہے عنایا کے ساتھ۔ جو عنایا کرے گی وہی ختیجہ کرے گی۔ عنایا جو ہے ختیجہ سے بڑی ہے، 1 سال بڑی ہے یہ ختیجہ سے۔ عنایا، ختیجہ 1 سال کی اور عنایا 2 سال کی۔ اب تو کچھ مہینے، 3 4 مہینے اوپر ہو گئی ہے عنایا، پھر بھی فرق ہے ان لوگوں میں۔ بچے سپارے سے آ گئے تھے حیدر اور حرم، یہ لوگ آتے ساتھ ہی ادھم مچا لیتے ہیں، جب اسکول سے آتے ہیں تب بھی، ٹیوشن سے آتے ہیں تب بھی، سپارے سے آتے ہیں تب بھی۔ حرم فاطمہ، یہ بچے حیدر اور حرم مجھے بہت تنگ کرتے، جب آ جائے نا، اور حیدر کو جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے اس کو آلو کے چپس چاہیے ہوتے ہیں، اس کو بس آلو کے چپس کی رٹ لگا لیتا ہے۔ وہاں آلو کے چپس آج کل تو ہیں بھی گلی، تو آلو کے چپس ہوتے ہیں نا، تو یہ بس اس کو رات کو چاہیے ہوتے ہیں۔ ان کے بابا کی نائٹ کی ڈیوٹی ہے، تو وہ سو کے اٹھتے ہیں نا، پھر ان کو یہ سب باہر جانا آنا، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کی ان کی شفٹ ہوتی ہے، 12 گھنٹے مسلسل کام کرنا۔ پھر بچے ہیں اور شور کرتے ہیں، اتنا مسلسل بھی نہیں سو پاتے، اتنی پکی نیند بھی
جیسے ہی کلپ بنانے لگتی ہوں نایا آ جاتی ہے کہ مجھے موبائل دے دو میں کلپ بناؤں گی۔ پھر میں نے بچوں کو کھانا کھلایا تو میں نے آلو بوائل کیے ہوئے تھے اور ساتھ میں خود روٹی بنائی میں نے ان لوگوں کو۔ دن میں تو میں نے ان کو ایسے کر کے دے دی تھی، جیسے کچن میں آؤں بچے سارے پیچھے آ جاتے ہیں، جلدی کرو کچھ بھی کر رہے ہو جلدی کرو۔ صفائی میں بھی سارا دن نکل جاتا میرا، پھر بچوں کے ساتھ بھی۔ پھر ان لوگوں کو نیند آ رہی تھی، تھک جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں۔ ادھر کو یہاں چوٹ لگی تھی میں نے دیکھی نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے اس کو چوٹ لگوا کے یہ آ گیا۔ اور یہ لوگ بائے بائے کر رہے ہیں، ابھی دیکھیے گا نایا کیسے بائے بائے کرتی، وہ دیکھے گی نہیں، بنا دیکھے بائے بائے کرے گی۔ نایا میں نے بولا ادھر دیکھو، پھر دیکھ رہی ہے، اس کو لگتا ہے مما ویڈیو بنا رہی ہے، ابھی لائک کرو بولے گی لائک کرو، پھر سارے لائک کرو۔ آپ کو اگر میری کوشش اور میرا ولاگ پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ ایک چاولوں کا کلپ تھا، میں نے بوائل چاول مطلب کہ تڑکے والے چاول بنائے تھے، اور آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے آپ لوگ بھی گھر پہ جائیں اور دال چاول بنائیں اور اس کا کلپ بنائیں۔ اللہ حافظ۔